اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ آمین یا رب العالمین۔ اسٹارٹ کی تھی کہ کلمہ سے، ہے نا، نحو میں جب ہم نے بات کی تھی کلمہ کی کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک اسم لے لیں، کوئی ایک فعل لے لیں، کوئی حرف لے لیں، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو ایک ہی جملے میں ہم اکٹھے لکھ لیں گے تو بھی ہم ان کو جملہ نہیں کہہ سکتے جب تک ان کلمات کے درمیان آپس میں کوئی تعلق نہیں بنے گا، ہے نا۔ ایک پورے پیج کے اوپر کلمات بھر دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پورے پیج کے اوپر جملے لکھے ہوئے ہیں۔ جملہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جملہ جس کے آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے، ایک سنٹینس ہوتا ہے۔ جو آپ انگلش کا لے لیں، آپ جرمن کا لے لیں، آپ اردو کا لے لیں، تو وہ چند الفاظ، وہ چند کلمات جن کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے وہی مل کے ایک جملہ بناتے ہیں۔ اگر الگ الگ، جیسے میں لکھ دوں زید، حامد، محمود، روٹی پکائی، اسکول گیا، اب کیا یہ جملہ ہے؟ نہیں، اس میں تو میں نے الگ الگ کلمات بولے ہیں۔ جملہ جب بھی ہوگا ایک اس کا پراپر ربط ہوگا، آپس میں الفاظ محسوس ہوں گے کہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ زید کا گھر ہے، آپس میں الفاظ جڑے ہوئے ہیں، ایک زید کی بات ہو رہی ہے۔ اور جس انسان کی اور جو اب کلمہ سے ہم نے جملہ بنایا، اب جو جملہ ہے ہمارا، ہم جو آپ دیکھیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو جملے بولتے ہیں، یہ جملے جو پورا ایک سنٹینس ہے، یہ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں کسی بات کی خبر دی جا رہی ہو، کسی بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں ٹی وی پہ نیوز دیکھتے ہیں، ہے نا، جو خبریں دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری خبریں ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہوا، ٹرمپ جیت گیا، یہ فلانا کام ہوا۔ آپ دیکھیں لیٹسٹ نیوز یہی آ رہی ہے۔ تو اب کیا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مکہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، حج کا سیزن کب آ رہا ہے، تو ساری کی ساری کیا خبریں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی خبر نہیں ہوتی، اس میں ہم کسی کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں یا کوئی کچھ وش کرتے ہیں، کچھ طلب کرتے ہیں کسی سے، کسی کو کہہ دیا کہ پلیز میری ہیلپ کر دیں، ہے نا، یہ کپڑے تہہ کرنے میں میری ہیلپ کر دیں، مثال کے طور پہ یہ سمجھانے میں میری ہیلپ کر دیں۔ تو ایسے جملے جو ہوتے ہیں وہ خبر تو نہیں ہوتے۔ تو ایسے جملوں کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جن میں خبر نہیں ہوتی، جن میں کوئی نیوز نہیں ہوتی، کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ لیکن جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کو کوئی خبر مل رہی ہوتی ہے، کوئی نیوز مل رہی ہوتی ہے، کوئی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے۔ تو جملہ خبریہ ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں خبر ہے، اس میں نیوز ہے کوئی نہ کوئی۔ تو وہ جو خبر ہے وہ اس کی وجہ سے ہم جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ۔ اب جملہ خبریہ کو لکھنا عربی زبان میں، اب ہم آتے ہیں عربی زبان کی طرف۔ عربی زبان میں جب جملہ خبریہ کو لکھا جائے گا، یعنی کسی ایسے جملے کو لکھا جائے گا جس میں خبر ہوگی، تو اس کے لکھنے کے دو طریقے ہوں گے۔ اس کو لکھتے ہوئے یا تو اب سوچنا ہے نا کہ پہلا لفظ کیا ہونا چاہیے جملے میں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ عربی اب کیسے لکھنی ہے نا۔ جب ہم عربی سٹارٹ کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا عربی کیسے لکھنی ہے۔ اب کوئی ہمیں کہے کہ لکھو کہ یہ زید جو ہے وہ ایک عالم ہے، لکھو۔ اب اردو میں تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں اردو آتی ہے، ہم لکھ لیں گے۔ عربی میں کیسے لکھیں، پہلے کیا لکھیں، بعد میں کیا لکھیں، یہ تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ عربی میں لکھیں تو آپ اسم بھی لکھ سکتے ہیں، شروع میں آپ فعل بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اسم لکھ دیا شروع میں تو اس جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہہ دیں گے۔ اگر آپ نے فعل سے جملے کا آغاز کر دیا
تو ہم اس جملے کو جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ اردو زبان میں ہم فعل سے جملہ شروع عموماً نہیں کرتے۔ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے اردو زبان میں ہم فعل سے شروع نہیں کرتے۔ جیسے اگر ہم نے کہنا ہو کہ فاطمہ نے بریانی پکائی، تو کیا ہم اس طرح بولتے ہیں کہ بریانی پکائی فاطمہ نے؟ بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے۔ ہم اگر ایک پراپر اردو جملہ دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں فاطمہ نے بریانی پکائی، ہم شروع میں اسم کو لگاتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں آپ دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فاطمہ کا نام پہلے لکھ دیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فعل پہلے لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، دو طریقے ہو گئے جملہ خبریہ کو لکھنے کے۔ اسی لیے جملہ خبریہ عربی میں ہمیں دو طرح کا نظر آتا ہے، اسم سے سٹارٹ ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، فعل سے سٹارٹ ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہے، ہم دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو، اسم سے لکھ لیں چاہے ہم اس کو فعل سے لکھ لیں۔ تو اگر فعل سے شروع کریں گے تو ایسے جملے کا نام ہم رکھیں گے جملہ فعلیہ خبریہ، اور اگر ہم اس کو اسم سے شروع کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ۔ ٹھیک، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے جو دو حصے ہیں، پہلا حصہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اسم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا حصہ اسم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں حصے اسم ہوں گے جملہ اسمیہ میں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حصہ تو اسم ہوتا ہے لیکن دوسرا حصہ فعل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ کو لکھنے کے بھی دو طریقے ہو گئے، اور وہ دو طریقے کس وجہ سے بن رہے ہیں؟ دوسرے حصے کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ چاہے ہم دوسرے حصے کی جگہ پہ اسم لکھ دیں، چاہے ہم دوسرے حصے کی جگہ پہ فعل لکھ دیں۔ اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کو لکھنے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے انہوں نے، کہ پہلے فعل لکھیں، جب فعل لکھ دیا تو فعل کے بعد اب آپ نے وہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے، فعلیہ کی بات کر رہے تھے کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جو شروع ہی فعل سے ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب فعل کے بعد جملہ فعلیہ میں اگلا حصہ کیا لکھنا ہوتا ہے؟ ہم نے عربی لکھتے ہوئے ہم رول سمجھ رہے ہیں نا، یہ رول پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں عربی میں جملہ لکھنا پڑے، کوئی سینٹنس لکھنا پڑے، تو پہلے کس کو لکھیں گے، بعد میں کس کو لکھیں گے؟ اگر آپ نے شروع میں فعل لکھ لیا تو پھر دوسرے حصے میں آپ کیا لکھیں گے؟ وہ جو اسپیسیفک فعل لکھا ہے اسی کا فاعل لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے بریانی پکائی، کس نے پکائی؟ اب نام لکھنا پڑے گا اس کا جس نے پکائی ہے۔ امی نے پکائی بریانی، بہن نے پکائی بریانی۔ ٹھیک ہے، نام سے مراد یہ ہے کہ اسم لکھنا پڑے گا، وہ جو بندہ ہے، وہ جو فاعل ہے، اس کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہن نے پکائی، وہ سہیلی نے پکائی تو اس کا نام لکھنا پڑے گا، کسی پراپر، اگر نام پراپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، فاطمہ نے پکائی، سائرہ نے پکائی، عائشہ نے پکائی۔ ٹھیک ہے، امی بھی لکھ سکتے ہیں کہ امی نے پکائی، امی بھی اسم ہے، بہن نے پکائی تو وہ بھی اسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل بن گیا ہمارا۔ یہ یہاں تک کیا سب لوگوں کو کلیئر ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ اسم ہوتا ہے، دوسرا حصہ اسم بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے دونوں حصے اسم ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ فعل ہو، یعنی جملہ اسمیہ کو لکھنے کے دو طریقے ہو گئے۔ پھر جملہ فعلیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ میں پہلے فاعل لکھیں گے اور فعل لکھیں گے اور پھر فاعل لکھیں گے۔ فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، کہ جس کام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کو ہم فعل کہہ رہے ہیں، اسی کام کو کس نے کیا ہے وہ بتانا ہے۔ ٹھیک، اب ایک بات جس پہ پھنسے ہوئے تھے پچھلی دفعہ پہ وہ تھی مسند الیہ۔ مسند الیہ کو صرف ایک آسان انداز میں آپ کو آسان الفاظ میں ایک جملہ بتا رہی ہوں، اس کو یاد رکھ لیں۔ مسند الیہ وہ انسان ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ جملے میں خبر دے رہے ہیں۔ ٹھیک، آج کا دن بہت روشن ہے۔ ٹھیک ہے، اب آج کا دن اسی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا، آج کے دن کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا، تو آج کا دن مسند الیہ ہو گیا۔ زید آج اسکول گیا ہے، کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔
مسند الیہ وہ چیز ہے، وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جس کے بارے میں اس جملے کے اندر آپ خبر دے رہے ہیں، وہ مسند الیہ۔ اگر آپ اتنی بات سمجھ جائیں تو مسند الیہ کو پہچاننے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی کبھی، ٹھیک ہے؟ اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ بلی نے دودھ پیا ہے، کس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں؟ بلی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو بلی کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کرسی خوبصورت ہے، کرسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، تو کرسی کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ یہ گھر خوبصورت ہے، گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھر کی خبر دے رہے ہیں ہم، تو گھر کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ یہ گھر زید کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گھر زید کا ہے۔ اب یہ گھر زید کا ہے، یہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ گھر مسند الیہ ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں زید کا گھر یہ ہے، تو زید کا گھر کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ یہ ہوم ورک خوبصورت لکھا ہوا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہوم ورک کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو ہوم ورک کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ عائشہ پاکستان گئی ہے، عائشہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں ہم کہ عائشہ پاکستان گئی ہے، تو عائشہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے یہ بات یاد رکھیں، جملے کے اندر آپ نوٹ کریں کہ بات کس کی کرنی ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم نے خبر دینی ہے کسی بندے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو جس بات کی بھی خبر دے رہے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان کی خبر دیتے ہیں آپ، ہے نا؟ آپ جانور کی خبر بھی دے سکتے ہیں، آپ گاڑی کی خبر دے سکتے ہیں، آپ سائیکل کی خبر۔ یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ مسند الیہ صرف انسان ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مسند الیہ صرف انسان نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہیں کہ یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، اب کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ یوکرین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یوکرین کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یوکرین کوئی انسان تو نہیں ہے، اب گھر کوئی انسان تو نہیں ہے، کرسی کوئی انسان تو نہیں ہے، تو کیونکہ ہم خبر صرف انسان کے بارے میں تو نہیں دیتے نا، ہم دنیا کے حالات کے بارے میں بھی خبر دیتے ہیں، ہم خبر دیتے ہیں کہ جی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آج آسمان پہ بادل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خبر جو ہم دے رہے ہیں، جس بات کی خبر دے رہے ہیں، جس انسان کی دے رہے ہیں، جس چیز کی دے رہے ہیں، وہ چیز یا وہ انسان مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، مسند الیہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی سب کو یا نہیں ہوئی؟ ہاں جی بیٹا، اچھا، الحمدللہ اتنی کلیئر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملے کے اندر جو فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کام ہوتا ہے، جو فعل لکھتے ہیں آپ، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ جب خبر دیتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں دیتے ہیں، یا کسی انسان کے بارے میں دیتے ہیں، کسی جانور کے بارے میں دیتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس خبر ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فعل بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو مسند کہتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز آگے چل کے نا انشاءاللہ کلیئر بھی ہو جائے گی، اس لیے اس پہ ہم نے اب اس کے بعد زیادہ وقت نہیں لگانا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی اس کو کافی ٹائم دے چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو مزید ساتھ ساتھ کلیئر بھی ہو جائے گی۔ صرف 2 باتیں یاد رکھ لیں ابھی تک کی، جس چیز کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں وہ مسند الیہ ہوتی ہے، نمبر 1 یہ بات یاد رکھ لیں، یہ لکھ لیں اپنے پاس کہیں کاپی کے اندر، کہیں بک کے اندر، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ یاد رکھنے کا، جی سیکنڈ پوائنٹ یاد رکھنے کا، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ لکھ لیں، اور تیسرا پوائنٹ یہ لکھ لیں کہ جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے، یعنی جو آپ نیوز بتا رہے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مسند ہوتی ہے۔ یہ اگر یہ تیسری بات چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آگے انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ترکیب۔ ترکیب از ویری ایزی۔ کیوں ایزی ہے؟ کیونکہ ہم یہی تو پڑھ کے آئے ہیں۔
اگر آپ نے جو ترکیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سامنے ایک جملہ دیا ہوا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ جملے کا یہ والا حصے کو ہم کیا کہیں گے، یہ والے حصے کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ترکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کلمات کو کہ یہ کیا ہے ایکچولی، یہ اس پارٹ کو، جملے کے اس حصے کو ہم کیا کہیں گے. تو اگر لکھا ہو زید عالم، ٹھیک ہے، زید عالم، جی بیٹا. پہلے اسم لکھا ہوا ہے نا، جی ٹھیک ہے، پہلے اسم لکھا ہوا ہے. جو اسم پہلے لکھا ہوا ہے، یہاں سے ہمیں یہی پتہ چل گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. پتہ چل گیا نا. ابھی دیکھیں نا، زید عالم تو آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں، اب اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ زید اسم ہے. فرض کریں کوئی نیا جملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ آ گیا آپ کے سامنے، الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے. ٹھیک ہے، ہاں کھانا حاضر ہے. اب کھانا کیا ہے؟ کھانے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا، وہ کھانا اسم ہو گیا ہے نا، کھانا اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے الطعام جو ہے یہ اسم ہے. لیکن الطعام کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہم نے نوٹ کرنی ہے کہ یہاں سے ہم نے جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو اسم بھی کہا تھا، ہم نے کہا تھا یہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ایک تیسرا نام بھی دیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ مبتدا بھی ہوتا ہے. مبتدا ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے اس جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس اسم سے ابتدا ہو رہی ہے. تو اسم کو کیا کہیں گے؟ جو پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، جو پہلا حصہ ہے جملہ اسمیہ کا، وہ کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کا جب ترکیب لکھیں گے آپ، تو آپ لکھیں گے پہلا حصہ مبتدا اور دوسرا حصہ کیا لکھیں گے؟ دوسرے حصے میں کیا ہے؟ حاضر لکھا ہوا ہے نا، کھانا حاضر ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے نا ہمیں، یہی تو خبر ہے، بتایا جا ہے نا، کھانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کھانا لگ گیا ہے، جی آ جائیں آپ کھانا نوش فرما لیں. تو حاضر کیا ہے؟ یہ خبر ہے. تو مبتدا اور خبر، جب بھی کسی جملے میں ہمیں مبتدا کا بھی پتہ چل جائے کہ وہاں موجود ہے، خبر بھی پتہ چل جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ پورا جملہ مل گیا ہمیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ پورا جملہ مل گیا ہمیں یہاں پہ عربی میں، اور اس کا نام، اس جملے کا نام ہم رکھیں گے جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے اسے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس کے دو حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ مبتدا اور دوسرا خبر. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی جملہ دوں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کیسا جملہ ہے، نیا جملہ ایک آپ کو دوں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ اس کا پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے. جب آپ کو پہلا لفظ سمجھ میں آ جائے، آپ کو لگے کہ یہ اسم ہے، تو آپ ذہن میں یہ سوچ لیں کہ یہ جملہ اسمیہ بنے گا. اب فعلیہ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ فعل سے شروع ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب فعلیہ تو یہ نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر. اور مبتدا ہمیشہ شروع میں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو ہم مبتدا کہیں گے، خبر اس کے بعد ہوگی. تو جب خبر بھی مل جائے ہمیں جملے کے اندر اور مبتدا بھی مل جائے، تو ہم کہیں گے کہ یہ پورا جملہ مل گیا ہے ہمیں، اور جملے کا نام رکھنا ہے ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ. اگر ہمیں وہ ایسا دیں کچھ کلمات کہ جس میں ہمیں مبتدا پتہ چل رہا ہو لیکن خبر نہ مل رہی ہو، تو کیا پھر جملہ بنے گا؟ نہیں، وہ جملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جملہ تب مکمل ہوگا جب خبر بھی موجود ہوگی وہاں پہ. اگر خبر نہیں ہے تو پھر جملہ نہیں ہے، وہ کلمات ہیں صرف لکھے ہوئے، یا وہ مرکب غیر مفید کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مرکب غیر مفید بھی پڑھیں گے تو پھر مزید بھی کلیئر ہو جائے گا یہ. اچھا، اب جملہ فعلیہ کی ترکیب دیکھیں. عالمہ زیدن. اب عالمہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فعل ہے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ فعل ہے، آپ کے دماغ نے فوراً آپ کو میسج دیا کہ جب فعل سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ ہے. یہ چاہے آپ کو آگے کی سمجھ ابھی نہیں آئے، لیکن پہلے لفظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو جملہ بنے گا یہ فعلیہ بن رہا ہے، کیونکہ اس میں فعل سے شروع ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، تو عالمہ کو آپ نے لکھ دیا فعل، اور ہمیں پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے دو حصوں میں سے پہلے کو ہم فعل کہتے ہیں، دوسرے کو ہم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی دیکھا تھا نا کہ جملہ فعلیہ میں دو حصے ہوتے ہیں، پہلے کو فعل، دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو ہمارے پاس جب ہمیں کسی جملے میں فعل بھی مل جائے اور فعل کے ساتھ اس کا فاعل بھی لکھا ہوا مل جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اس کا نام لکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، یہ آسان ترین ترکیب ہے عربی جملے کی، آسان ترین، جس میں آپ کو صرف 2 کلمات دے دی ہیں انہوں نے. کلمات کے ساتھ ہی انہوں نے جملہ مکمل کر کے آپ کو سکھانے کے لیے بتا دیا کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ بن گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اب اگلی مثال دیکھیں. ذهب عمر. ذهب آپ کو پتہ ہے کہ فعل ہے، پتہ ہے نا آپ کو کہ فعل ہے. آپ نے دیکھا، اب فرض کریں امرن چھپا ہوا ہے، امرن آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف ذہبہ لکھا ہوا نظر آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ ہے، دوسرا حصہ چھپایا ہوا ہے انہوں نے آپ سے. لیکن جب آپ نے ذہبہ دیکھا آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ جب یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا، آگے چاہے جو کچھ بھی ہو اس کے. ٹھیک ہے، تو اب ذہبہ کے سامنے انہوں نے آپ کو دوسرا حصہ بھی دکھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے امرن لکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ہمیں تو فاعل بھی مل گیا، فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، تو ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. اور ہم اس جملے کو نام دیتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، آپ کو جملہ فعلیہ خبریہ مل گیا یہاں پہ، یہاں تک اس کی ترکیب مکمل ہوئی ہماری. جی جی. اچھا ٹھیک ہے، علم النحو میں ہمارے پاس جو بک ہے ہماری، اس بک کے اندر کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں اور اس کی ترکیب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کرے. تو یہ ترکیب آپ کا ہوم ورک ہے. اب پہلا جملہ وہی ہے جس کی آپ کو کروا دی میں نے، الطعام حاضر. الطعام، الطعام کیا تھا ہمارے پاس؟ سب سے پہلے ایک اسم تھا، اسم تھا، ہے نا، اور جب ترکیب کرنی ہے تو پھر ہم نے مبتدا لکھنا ہے اس کو. تو الطعام مبتدا ہے اور حاضر کیا ہے ہمارے پاس؟ خبر. تو مبتدا اور خبر دونوں مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، اب آ گئے ہم اگلے جملے کے اوپر. یہ ہے ہمارا اگلا جملہ. اب دیکھیں نیا آ گیا نا، اب آپ نے اس کے بارے میں پہلے نہیں پڑھا ہوا، آپ صرف پہلے کلمے کو دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. پہلے کلمے میں لکھا ہوا ہے الماء، ہے نا. ہاں، الماء کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ پانی کو کہتے ہیں. بس اس کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے. ہاں نہیں، اس کے لیے ایک پہچان آنی چاہیے آپ کو. فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے کہ جس کا مطلب آپ کو نہیں پتا، جی ٹھیک ہے، تو اس میں اب اسم کو پہچاننے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اگر وہ علامات آپ کو مل جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. تو ایک علامت آج آپ لکھ، 2 علامتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آج، وہ لکھ لیں. ایک علامت یہ ہے اسم کی کہ اس کے شروع میں الف اور لام لگا ہوا ہوتا ہے. کہ اگر تو شروع میں الف اور لام لکھا ہوا ہے، ال سے کوئی لفظ سٹارٹ، جیسے الحمدو، ٹھیک ہے. اب حمدو کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ فرض کریں کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے، ٹھیک. تو اب آپ شروع میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. جس کلمہ کے شروع میں آپ کو الف اور لام لکھا ہوا مل جائے وہ ہر صورت میں اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ال، اور ال کے بعد لکھا ہے ماء. ماء کہتے ہیں اصل میں پانی کو، ٹھیک ہے، لیکن الف لام ہم کیوں لگاتے ہیں یہ آگے کی ڈیٹیل انشاءاللہ یہ بعد میں بتائیں گے. ابھی آپ صرف اتنا لکھ لیں کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام لکھا ہوا ہو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ فعل کے اوپر آپ کو کبھی بھی الف لام لکھا ہوا نہیں ملے گا، نیور. کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، فعل کے اوپر آپ کو الف لام نہیں ملے گا، یہ آپ لکھ لیجئے پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، اسم کی پہچان. اسم کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ اسم ہوگا تو اس کے اوپر آپ کو تنوین ملے گی. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ یا تو اس کے اوپر ڈبل، جس کو ہم کہتے ہیں 2 زبر ہوں گے، ہاں جی، 2 زیر ہوں گے یا 2 پیش ہوں گے. ٹھیک.
اگر آپ کو کسی کلمہ کے اوپر 2 زبر لکھے ہوئے نظر آ جائیں، 2 زیر اس کے نیچے ڈلے ہوئے نظر آ جائیں، یا اس کے اوپر 2 پیش لگے ہوئے نظر آ جائیں، تو ان کو کہتے ہیں تنوین۔ تو تنوین اگر آپ کو کسی کلمے کے اوپر مل جاتی ہے تو اس کو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے، کیونکہ فعل کے اوپر آپ کو کبھی بھی تنوین نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ عربی کا اصول ہے۔ یہ 2 پوائنٹس آپ نے لکھ لینے ہیں، کہیں پہ الف لام لکھا ہوا ہو اور الف لام شروع میں ہو، یہ نہیں کہ درمیان میں کہیں پہ آ رہا ہے یا آخر میں کہیں پہ آ رہا ہے، نہیں، کسی کلمے کے شروع میں اس کی ابتدا ہی الف لام سے ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں الطعام میں دیکھیں، جی ٹھیک ہے، طعام کہتے ہیں اصل میں کھانے کو، طعام کہتے ہیں کھانے کو، لیکن اس کے شروع میں الف لام بھی لگا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو طعام کا معنی نہ بھی آتا ہو، لیکن شروع میں اگر آپ نے الف لام لگا ہوا دیکھ لیا ہے تو آپ پہچان لیں کہ بس یہ جو ہے نا یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حاضرون میں دیکھیں، را کے اوپر 2 پیش نظر آ رہے ہیں نا آپ کو؟ جی آ رہے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب ہے حاضرون کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ کیا ہے یہ؟ عالمون دیکھیں نا، اس میں بھی میم کے اوپر کیا تھے؟ 2 پیش تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہاں جی، تو اگر آپ کو عالمون کا مطلب نہ بھی آتا ہو، لیکن جب آپ نے 2 پیش دیکھ لیے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو اسم وہ ہوتا ہے کہ جو یا تو الف لام سے شروع ہو رہا ہو یا پھر اس کے اوپر کہیں تنوین آ رہی ہو، تو یہ اسم ہوتا ہے۔ اسم کی اور بھی علامتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو آہستہ آہستہ لکھواتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ یہ 2 آ رہی ہیں۔ تنوین ہمیشہ اینڈ میں آئے گی؟ ہاں، تنوین ہمیشہ آخری حرف کے اوپر آپ کو نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں باردن کے اوپر دال کے اوپر تنوین ہے، حاضرون میں را کے اوپر تنوین تھی، اسی طرح عالمون میں میم کے اوپر تنوین تھی، زیدن آپ لکھیں تو دال کے اوپر تنوین آئے گی۔ تو آخری تنوین آخری حرف کے اوپر ہوتی ہے اور الف لام ہمیشہ آپ کو شروع میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا پوائنٹ ایک اور لکھ لیں، 3rd پوائنٹ ساتھ میں ایک اور لکھ لیں اپنی کاپیز کے اوپر، بکس کے اوپر، جو بھی چیز لکھنے کی آپ کے سامنے پیپر موجود ہے اس پہ ایک تیسرا پوائنٹ لکھ لیں کہ جس کلمہ کے اوپر آپ کو الف لام لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کے اینڈ میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، الماء الف لام لگا ہوا تھا تو حمزہ کے اوپر 1 پیش آیا ہے، 2 نہیں آ سکتے اس کے اوپر۔ ٹھیک، الف لام جو ہے وہ تنوین کو اڑا دیتا ہے، تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسم کی ایک علامت ہمارے پاس تنوین تھی نا، تنوین سے ہم پہچان لیتے تھے کہ اسم ہے، لیکن اگر کہیں پر تنوین نہیں ہے تو دیکھیں کہ کیا شروع میں الف لام لگا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر الف لام لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بھی اسم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس کلمہ کے اوپر شروع میں الف لام آ جائے اس کے اینڈ میں سے تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں یہ تھا طعامن، ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں الف لام لگا دیا تو اب تنوین ختم کرنی پڑے گی، یہ عربک گرامر کا رول ہے۔ الطعام لکھ دیا اب آپ نے اس کو، یہاں پہ شد بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، کیوں تنوین اڑی ہے؟ کیونکہ الف لام شروع میں لگا ہے۔ تو اگر الف لام شروع میں موجود ہو تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے، اگر الف لام تو موجود نہیں ہے لیکن تنوین موجود ہے آخری حرف کے اوپر تو پھر وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ سمجھ آ گیا یہ پوائنٹ؟ یہ ایڈیشنل پوائنٹس ہے اس کے۔ تو اب آپ کے پاس الماء باردن، الماء کیا ہے؟ اسم ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کون سا ہوگا پھر؟ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ تو الماء کو آپ لکھیں گے مبتدا، اور باردن کیا ہے؟ اصل میں آپ کو خبر مل رہی ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں مل کے کیا بنا دیتے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اور باردن کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا، الماء باردن یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ترکیب نہیں کر سکتے۔ اگلا بھی کروا دیتی ہوں میں آپ کو، یہ کیا ہے؟ الانسانو، پوچھ لیں ہم سے
اسم ہاں اب آپ بتائیں الانسانو کیا ہے؟ اسم ہو گیا، تو پھر کیا لکھیں گے اس کو؟ یہ بھی اسم ہے، یہ مبتدا ہو گیا، مبتدا ہو گیا۔ اسم ہے وہ خبر ہے۔ اچھا پہلے کلمہ میں اسم کی پہچان بتائیں، کیا ہے جس سے آپ نے پہچانا ہے کہ یہ اسم ہے؟ الف لام آ گیا، الف لام آ گیا۔ لام آیا ہے بیٹا۔ اچھا الف لام آیا تھا تو نون کے اوپر تنوین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ الف لام کی وجہ سے ختم ہاں جی، کیونکہ الف لام کی وجہ سے تنوین اڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح الحمدو، جو آپ سورۃ فاتحہ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو الف لام کی وجہ سے دال کے اوپر دو پیش نہیں آتے، ایک پیش آ جاتا ہے۔ اگر آپ حمد کو اکیلا لکھیں گے تو حمدن بنے گا، یہ تنوین آتی ہے اس میں، لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے وہ تنوین اڑ گئی ہے اور الحمدو بن گیا ہے۔ اور ساتھ میں حاکمن میں دیکھیں پہچان کیا ہے اسم کی، کون سی پہچان ہے یہاں پہ؟ تنوین آ گئی ہے، تنوین آ گئی ہے۔ ہم نے کہا یہ اسم ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایسا جملہ اسمیہ ہے جس میں پہلے نمبر پہ بھی اسم ہے، دوسرے نمبر پہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے حصے کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو کیا کہیں گے ہم؟ خبر کی جلسہ زیدن، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ فعلیہ بنے گا، فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ فعلیہ بنے گا۔ جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل، ہاں تو فعل اور فاعل دونوں مل کے کیا بنا دیتے ہیں پھر؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، فعلیہ خبریہ، خبریہ۔ ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو میں کر رہی ہوں، آپ کا ہوم ورک۔ شریبت کیا ہے؟ شریبت یہ بھی فعل، یہ بھی فعل ہوا بیٹا، فعل ہے نام بھی یہ، نہیں ہے اس کے اینڈ میں تو۔ ٹھیک ہے؟ اور ہندن یہ کیا ہے؟ ہندن فاعل، فاعل ہے، فاعل ہو گیا، دونوں نے مل کے کیا بنایا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ بنایا ہے۔ اکلا کیا ہے؟ اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھایا، ٹھیک ہے؟ خالد نے کھانا کھایا۔ شریبت کا مطلب ہوتا ہے پیا، ہند نے مشروب پیا، ٹھیک ہے؟ ذہب عمر، عمر چلا گیا، ٹھیک ہے؟ ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ اچھا اکلا جو ہے وہ فعل ہے، اور خالدن کیا ہے؟ فاعل۔ تو فعل اور فاعل دونوں نے مل کے کیا بنایا ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ نیکسٹ پہ آ جائیں، آخری پہ، ناصر بکرن۔ ناصر کیا ہے؟ فعل ہو گیا، فعل، ناصر فعل ہے اور بکرن اس کا فاعل ہے۔ تو یہ آپ کے پاس فعل اور فاعل دونوں نے مل کے کیا بنایا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ آپ لوگ میری ہو گیا۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں آج آپ لوگوں نے ترکیب بھی کر لی ہے جملوں کی، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو جملے لکھے ہیں انہی جملوں کی ترکیب لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ترکیب لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ابھی جس طرح سے ہم لکھ رہے تھے، اور میں نے آپ کو نوٹس میں بھی لکھ کے بھیجی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لکھنا ہے۔ نیچے فعل لکھیں، فاعل لکھیں اور بتا دیں کہ جملہ کون سا ہے، یا نیچے مبتدا لکھیں، خبر لکھیں، بتا دیں جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوم ورک سب نے کرنا ہے پلیز، سب نے، ٹھیک ہے؟ ترکیب بہت بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے نحو کا،